بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی یہ خاص اور بابرکت ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محرم الحرام کے چاند کی ایک ایسی روحانی حقیقت جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص نئے اسلامی سال کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف ایک سورت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والا ایک مجرب روحانی عمل ہے، جس کی تاثیر سے نہ صرف رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بلکہ دکھ، درد، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، عمل کو سیکھیں اور اپنے نصیب کو سنوارنے کے لیے اس محرم الحرام کی روحانیت کی روشنی میں آغاز کریں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی، جیسے ہی اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی سابقہ زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور نئے سال کے لیے نیک نیتوں، اعمال اور ارادوں کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے۔ محرم نہ صرف اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، بلکہ اسے اللہ کے محبوب مہینوں میں بھی شمار کیا گیا ہے، اور اسی مہینے میں بہت سی روحانی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خاص صورت کے بارے میں جو اگر چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار پڑھی جائے تو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بعض ایام اور اوقات کو خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، جیسے رمضان کے آخری عشرہ، عرفہ کے دن، شب قدر، ربیع الاول کی آمد، اور ان میں محرم الحرام کا آغاز بھی ایک اہم موقع ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، بندوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور جو نیتوں میں خالص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور جب نیا سال شروع ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ صرف دنیاوی منصوبے نہ بنائے، بلکہ روحانی بہتری، توبہ، نیکی اور اللہ کی طرف رجوع کا بھی ارادہ کرے۔ اسی نیت سے ایک مخصوص سورت کو 7 بار پڑھنے کا ذکر علماء کرام اور اولیاء اللہ سے منقول ہے۔ اس سورت کو محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ پڑھنا روحانی فوائد کا سبب بنتا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نہ صرف نماز کا لازمی حصہ ہے، بلکہ اس میں شفا، مغفرت، ہدایت اور رب سے رابطے کی مکمل صورت موجود ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی یا اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار خلوص دل سے پڑھ لیا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر نیت میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ یہ عمل کیسے کیا جائے؟ جب محرم کا چاند نظر آنے والا ہو یا اگر خبر مل جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھیں، دل میں اللہ سے نیت کریں کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا اللہ، نیک سال میرے لیے بخشش، ہدایت، صحت، رزق اور برکت کا ذریعہ بنا دے، میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے نئی نیکیوں کے لیے چن لے۔ اگر ممکن ہو تو اس عمل کے بعد 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کریں اور صدق کے دل سے اللہ سے مانگیں۔ محرم کا چاند محض ایک چاند نہیں، بلکہ یہ اللہ کے پیغام کا ذریعہ ہے کہ ایک اور سال تمہیں عطا کیا گیا ہے، ایک اور موقع دیا گیا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس موقع کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا پیٹھ دکھا رہی ہے اور آخرت آگے بڑھ رہی ہے۔ تم لوگ
آخرت کے لیے عمل کرو۔ لہٰذا محرم کی ابتدا میں اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا گویا اس نئے اسلامی سال کے آغاز کو نیکی، برکت اور روحانی بلندی سے شروع کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ بات صرف الفاظ کی نہیں بلکہ نیت، اخلاص، خشوع اور اس یقین کی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ جب انسان مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر تم اللہ سے خیر کا گمان رکھتے ہو تو وہ تمہیں خیر عطا کرے گا۔ اس موقع پر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ نیا سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئی روحانی شروعات ہے۔ اگر بچپن سے ہی بچوں کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی کہ کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور کیسے نیک نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو یقیناً ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، پریشان حال ہو، مقروض ہو یا کسی مشکل میں ہو تو وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ سورۃ الفاتحہ کو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے پڑھیں، ہر لفظ پر غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ نہ صرف قرآن کا خلاصہ ہے بلکہ روح کا سکون بھی ہے۔ جو لوگ روزانہ صبح سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، ان کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور اگر یہ عمل نئے اسلامی سال کے آغاز میں کیا جائے تو گویا پورے سال کی بنیاد ہی اللہ کی رحمت پر رکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص سال کے آغاز میں اپنی نیت اور اعمال کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ سال کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا اس نیت کے ساتھ ہو کہ یا اللہ مجھے اپنی ہدایت کے راستے پر چلا، تو پھر یقیناً وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آئے تو خود بھی اس عمل کو انجام دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کو کہیں کہ یہ سادہ مگر مؤثر عمل ہے اور اس میں کوئی وقت، مال یا محنت نہیں لگتی، بس دل کی نرمی اور یقین چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کے یہ 7 بار پڑھنے کا عمل ایک روحانی عمل ہے جس کا تعلق تقدیر کے دروازے سے ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار ناکامی، پریشانی یا دل کی بے چینی سے گزر رہا ہو تو اسے یہ عمل لازمی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کی آزمائش لمبی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ خالص ہو کر رجوع کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر ممکن ہو تو کچھ صدقہ بھی دیں، خواہ 1 روپیہ ہو، 1 کھجور ہو یا کسی کو پانی ہی پلا دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اور نیکی کے دروازے کھولتا ہے۔ نیا سال شروع کرتے وقت نیکی کی بنیاد رکھنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی یہ عمل کرے، سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ خلوص کے ساتھ پڑھے، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما، اس کی تقدیر کو بہتر بنا، اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے لیے نیا سال خوشیوں، کامیابیوں، برکتوں، رزق، صحت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے، جنہیں تو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اور جنہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔